یہ پانی پی لیے بس. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کے اختیار کا جو مقام ہے وہ بھی بی بی عائشہ کو ملا. اور اسی طرح واقع ہے افق میں یہ ایک غزوہ تھا بنی المصطلق کے ساتھ مریسی ایک جگہ ہے نجد کی طرف، وہاں یہ لڑائی تھی. منافقین کو پتا تھا کہ کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی، اس لیے وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے. ظاہری تو وہ بھی نماز پڑھتے تھے، کلمے پڑھتے تھے، محبت ظاہر کرتے، تو اندر سے نفاق تھا، یہ اندر بغض تھا، وہ بھی ساتھ چل پڑے. بہرحال اس سفر میں کئی واقعات پیش آئے، لیکن سب سے اہم اور بڑا واقعہ جو ہے وہ افک عائشہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک تو میں ویسے بھی کم عمر تھی اور دبلی پتلی تھی. میں قضائے حاجت کے لیے دور قافلے سے چلی گئی. پہلے تو یہی ہوتا تھا اور جنگلوں میں اب بھی یہی ہوتا ہے. اب بھی جو سارا ہے پہاڑی زندگی، یہ لوگ دور چلے جاتے ہیں بس کہ کوئی کسی کو دیکھے نا. اب بھی عائشہ فرماتی ہے کہ میں جب وہاں سے واپس آئی تو پھر وہی اتفاق ہوا کہ میں نے کیونکہ ہاتھ بھی لاتی تھی مانگ کے، وہ پورے تو ہوتے نہیں تھے، کوئی بڑا ہوتا کوئی چھوٹا ہو کے جاتے تھے. فرماتی ہے کہ میں دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے گئی، ڈھونڈتے اتفاق یہ ہوتا تھا کہ عین صبح کے وقت قافلہ چلتا تھا. حوض بنے ہوتے تھے، اب بھی ہیں. تو قاعدہ یہ تھا کہ حوض میں بی بی عائشہ پہلے بیٹھ جاتی تھی، صحابی آ کے حوض کو اٹھاتے اور اونٹ میں جا کے کستے تھے، باندھ دیتے. انہوں نے اسی طرح حوض کو اٹھایا، ان کو خیال ہی نہیں ہوا کہ بی بی عائشہ اندر ہے کہ نہیں ہے. اور اونٹ جو ہے جب اللہ کے نبی نے حکم دیا قافلہ چل پڑا اور کسی کو خیال نہیں آیا. ہر چیز میں امتحان تھے نا اللہ کے، ورنہ اللہ جبریل بھیج کے خبر نہیں دے سکتے تھے. لیکن اللہ کی حکمت ہی ہے نا. اب بھی عائشہ فرماتی ہے کہ میں واپس آئی، اس مقام پہ دیکھا کہ قافلہ تو چلا گیا ہے. اب میں نے سوچا کہ سارا ہے اور اکیلی میں عورت ہوں، میں پیچھے اگر دوڑتی ہوں تو میں کہاں اونٹوں پہ اس رفتار کو پہنچ سکتی ہوں. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ میں بھٹک کے مر جاؤں گی، نہ پانی نہ اسباب نہ سامان. تو میں نے یہی سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ میں اسی جگہ لیٹ جاؤں، کیونکہ جب منزل پہ جائیں گے حضور اور میرے حوض میں نہیں پائیں گے تو آخر مجھے تلاش کریں گے. بی بی فرماتی ہے کہ میں سو گئی کپڑا لے کر. صبح کو صحرا کا علاقہ جو ہے اس کا بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے اور بڑی عجیب سا، یعنی جتنا تپش ہوتی ہے اتنا پھر آرام بھی ہوتا ہے. حضور باغ میں ایک صحابی تھے صفوان ابن معطل السلمی. ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ قافلے کے بعد چلتے تھے کہ قافلہ چلا جائے تو وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پہنچے، یعنی وہ قافلے کے پیچھے رہتے تھے. اور قافلے کی جگہ پہ آ کے وہ تلاش کریں کہ کوئی سامان تو نہیں بھول گیا. اور اگر کچھ ہو تو اس کو
اٹھا کے لے آئیں، پھر اگلی منزل پہ پہنچا دیں، پھر وہ آرام کریں گے، قافلہ چلا جائے گا، وہ بعد میں آئیں گے۔ صفوان کہتی ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک عورت کپڑا لے کے لیٹی ہوئی ہے اور چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، تو میں نے پہچان کیا، چونکہ بغیر اس وقت تک پردے کے حکم نہیں آئے تھے، میں نے کہا یہ عائشہ ہے، تو فوراً نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ ما کلمنی بکلمۃ الا الاسترجاع، صفوان نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، صرف میں نے انا للہ سنا اور وہ نہیں سنا۔ اس نے اونٹ بٹھا دیا، میں سمجھ گئی، میں اونٹ پہ سوار ہوئی، اس نے باہر پکڑی اور آگے آگے چل پڑا۔ فرماتی ہے کہ میں نے اتنا بڑا حیا انسان نہیں دیکھا کہ اسے پھر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اب جب بی بی عائشہ وہاں نہیں پہنچی منزل پہ، منافقین کو موقع ملا، جن کے سر پہ عبداللہ ابن ابی تھا، انہوں نے فوراً پہنچ لگا دی۔ انہوں نے کہا یہ ایک بات ہے، ایک نوجوان عورت ہو پیچھے رہ جائے، کیوں رہ جائے؟ اور اتنا لمبا چوڑا سفر ہے، سارا کا نوجوان عورت ہے، نوجوان مرد ہے، وہ کیسے پاک رہ سکتی ہے؟ بی بی عائشہ بھی پہنچ گئی، کوئی بات نہ ہوئی، لیکن لوگوں میں یہ بات چلتی رہی، یعنی عبداللہ بھائی اپنے لوگوں میں یہ بات پھیلاتا رہا، حضور چل پڑے حتیٰ کہ مدینہ شریف پہنچ گئے۔ اس نے اس مسئلے کا اتنا بڑا پراپگنڈا کیا بدبخت نے کہ بعض مسلمان بھی بیچارے اس کی زد میں آگے شریک ہو گئے۔ حضرت حسان جیسا آدمی جو عاشق رسول ہے، شاعر رسول ہے، جس نے حضور کی مدح میں قصائد لکھے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی شریک ہو گئے کہ ہاں جی ہو سکتا ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے نا، کہ نوجوان لڑکی ہو، نوجوان آدمی ہو، سفر ہو، اکیلے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارا رواج تھا اہل مدینہ کا کہ چند عورتیں مل کر عشاء کے بعد ہم مدینے کے شہر سے بہت دور پہاڑوں کی اوٹ میں جا کے اپنے ضروریات سے فراغت حاصل کرتی تھی۔ میں جا رہی تھی اور میرے ساتھ مصطح کی والدہ تھی، اس کے پاؤں میں جو کوئی چیز کھٹکی تو گرنے لگی اور کہا تائسا مصطح کو اللہ برباد کرے۔ یہ بھی ایسا فرماتی ہے، مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ انہو من اصحاب بدر، وہ بدری صحابی ہے، تم اس کے لیے بد دعا کر رہی ہو؟ اور نے کہا اب تو تمہیں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کس بات کا؟ تو اب مصطح کی والدہ نے مجھے وہ سارا قصہ سنایا کہ اس طرح مدینے میں تیرے خلاف ہی چلتا ہو رہا ہے اور میرا بیٹا بھی ان میں شریک ہے۔ بیوی فرماتی ہے مجھے تو سب کچھ بھول گیا، میں فوراً گھر واپس آئی اور مجھے اس قدر کمزوری ہو گئی کہ اٹھنے کی ہمت ہی نہ رہی، اور صبح کو حضور بھی تشریف لائے تو توجہ نہیں فرمائی۔ میں نے بس بڑی مشکل سے اتنا عرض کیا کہ حضور اجازت ہے کہ میں والدین کے گھر چلی جاؤں، اور گھر میں کہا فاتح بھی چلی جاؤ۔ سیدہ فرماتی ہے کہ مجھے اتنا شدید لرزے کے ساتھ بخار ہوا کہ گھر میں جتنے کپڑے تھے نا میری والدہ نے اوپر ڈال دیے، لیکن میرا وہ لرزہ یا سردی کم نہیں ہو رہی۔ جب کچھ جا کے میری طبیعت سنبھلی تو میری اماں نے مجھے تسلی دی، انہوں نے کہا عائشہ کیوں ایسی باتوں کا گھبراتی ہو، جس خاوند کی تیرے جیسی خوبصورت بیوی ہو اور حضور جیسا خوبصورت خاوند ہو تو حسد والے تو جلتے ہیں، بچتے ہیں۔
وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کبھی کسی بدصورت لوگوں کے بارے میں نہیں کی جائیں گی۔ جب اللہ نے جمال دیا ہو، حسن دیا ہو، علم دیا ہو، کمال دیا، پھر حضور کا پیار، تو حاسدین جلتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اگر تم بری ہو تو اللہ تمہاری برات کا انتظام فرمائیں گے۔ سیدنا ابو بکر نے بھی تسلی دی، لیکن فرماتی ہے میری کیا تسلی ہونی تھی، میرے لیے کوئی معمولی سی بات تو نہیں تھی میری، ایک تہمت اور ایک پھرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے حضرت انس اپنے خادم کو بلایا جو انہوں نے 10 سال خدمت کی تھی۔ پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے یہ جو بات تم سن رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اہلک واللہ ما علمنا علیہا خیرا، آپ کا گھرانہ ہے، ہم نے تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ حضور پاک نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ علی اس مسئلے کے بارے میں میں کیا کہوں؟ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ عائشہ تو نہیں نصیحت دنیا میں، اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں لڑکیاں اور خوبصورت عورتیں موجود ہیں، اللہ نے آپ کو پابندی بھی نہیں لگائی، آپ اور شادی کر لیں۔ اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا، میں نے تمہیں بلایا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اور دیکھا حضور اس کی جو باندھی ہے نا، اس کو اگر میرے حوالے کر دیا جائے اس سے بات نکل سکتی ہے۔ ایک روایت میں حضور مریہ کو بلاؤ، حضور بھی بیٹھے تھے، فرمایا کہ تم گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ سے کہا بالکل نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ حضور نے تم کیا جانتی ہو عائشہ کے بارے میں؟ کہا واللہ یا رسول اللہ ما علمت علیہ الا خیرا، وہ تو کھڑا سونا ہے، اس میں کوئی کھوٹ ہے ہی نہیں۔ البتہ جوانی ہے، غفلت ہے، کبھی کبھی آدھا گھوم کے رکھ دیتی ہے، وہی سو جاتی ہے، اور کبھی بکری کبھی بلی آگے آتے کھا جاتی ہے، وہ سو رہی ہوتی ہے۔ یہ تو ہے حضور غفلت، لیکن کوئی عیب اس میں نے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں تشریف لائے، میرے ابا بھی موجود تھے، میری اماں بھی موجود تھی، انہوں نے استقبال کیا، حضور بیٹھ گئے۔ حضور مجھ سے مخاطب ہوئے کہ عائشہ ان کنت بریۃ فبرئک اللہ، اگر تم اس گناہ سے بری ہو تو اللہ تیری برات کا کوئی نہ کوئی انتظام فرمائیں گے۔ وَإِنْ أَلْمَمْتَ بِذَنْبٍ فَتُوبِي إِلَى اللَّهِ، اور اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو پھر توبہ کرو۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، پھر تم بھی توبہ کرو۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے والد کی طرف دیکھا کہ میری طرف سے جواب دیا، حضور براہ راست مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ان نے چپ کر کے کہا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کہتی ہے میں بڑی مشکل سے غصے سے اٹھ کے بیٹھی اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسی حالت ہے کہ میں بے گناہ ہوں لیکن میری بے گناہی کو کوئی نہیں مانے گا، اور اگر نعوذ باللہ میں جھوٹا اقرار کر لوں تو سب مان دیں گے۔ میری حالت بھی وہی ہے جو یوسف کے ابا کی تھی۔ فرماتی ہے غم کی شدت سے مجھے یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب کا نام بھی نہیں آیا، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں بھی وہی کہتی ہوں۔ اور صبر جمیل،
واللہ المستعان ولا واتصفون۔ سیدہ فرماتی ہیں عائشہ اسی اسنا میں نظر الوحی علی رسول اللہ، حضور پر وحی نازل ہو گئی۔ کہتی ہے کہ میرے ابا کا رنگ بھی اڑ گیا، ماں کا رنگ بھی اڑ گیا، لیکن میں مطمئن تھی کہ میرا اللہ کبھی نا انصافی نہیں کرتے، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وحی ختم ہوئی، جو پہلی بات کی نا حضور نے یہی کہی کہ یا عائشہ ابشری ان اللہ بذاک، عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برات کی گواہی دی ہے۔ بی بی ام رومان نے کہا یا عائشہ قومی، اٹھو فاشکری رسول اللہ، حضور کا شکر ادا کرے گا، لا اشکر رسول اللہ۔ یہ بیوی کہہ سکتی ہے، اور کوئی کہے تو ایمان سے نکل جائے۔ ابھی کہا کیوں شکر ادا کرو، حضور نے میری بات پر اعتبار ہی نہیں کیا، میں تو اللہ کا شکر کروں گی جیسے میرے لیے قرآن اتارا ہے۔ یہ مقام عائشہ تھا کہ یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو گواہی بچے نے دی، بی بی مریم پہ الزام لگا تو گواہی بچے نے دی، موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا تو گواہی بچے نے دی، جب عائشہ پہ الزام لگا تو گواہی اللہ نے دی۔ اور پورا رکوع قرآن میں اتارا گیا۔ بی بی عائشہ خود فرماتی تھی کہ مجھے یہ امید تھی کہ اللہ مجھے بری کریں گے، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ حضور کو خواب میں دکھلا دیا جائے گا کہ تمہاری بیوی پاک ہے۔ یہ مجھے امید نہیں تھی کہ اللہ قرآن میرے حق میں اتاریں گے جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ تو یہ برات عائشہ کا، اسی لیے علماء کا اتفاق ہے کہ ان آیات کے بعد اگر کوئی بدبخت بی بی عائشہ پر تہمت لگائے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں کہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ تو یہ مقام بھی سیدہ حضرت مولانا رومی صاحب نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں۔ تو انہوں نے کتاب میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان میں بات ہوئی۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اما عائشہ بات یہ ہے کہ تم قرآن کے حق سے میری ماں ہو، لیکن میری شان تم سے زیادہ ہے، میں بنت مصطفیٰ ہوں، میری رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے، تم ابو بکر کی بیٹی ہو۔ تو ابو بکر اور نبی کا کیا مقابلہ ہے؟ تو بی بی عائشہ سنتی رہی۔ جب بی بی فاطمہ خاموش ہوئی تو فرمایا بیٹی تم نے دنیا پہ نظر ڈالی ہے، آخرت پہ نظر نہیں ڈالی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تم علی کی انگلی پکڑو گی اور میں نبی کی انگلی پکڑ کے گھر جاؤں گی، تیرے پلڑے میں مرتضیٰ ہوگا اور میرے پلڑے میں مصطفیٰ ہوگا، اب بتاؤ کون بڑا ہے کون بھاری ہے؟ کہتے ہیں کہ فضائح فاطمہ بی بی فاطمہ ہنس پڑی اور کہا ابا تم اتنی ذہین ہو کہ کسی کو بولنے نہیں دیتے۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ وفات رسول اللہ جو ہے وہ بھی میں اسی لیے فرماتی تھی کہ مجھے اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ ایک تو اور حضور کی کنواری بیوی کوئی نہیں تھی، اور ایک کسی کے بستر پہ کبھی وحی نہیں اترا، میرے بستر پہ وحی اترتا تھا۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ میں نے جبرائیل کو آنکھوں سے دیکھا ہے، اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جبریل نے مجھے سلام کہا، اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ گھر بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی، ماں بین سحری و نحری، حضور کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا جب آپ کی روح نے پرواز فرمایا ہے۔
مسلم میں ہے، روایات میں ہے کہ آخر شیء، سب سے آخری چیز اللہ نے میرے لعاب کو اور حضور کے لعاب کو جمع کیا، میں نے مسواک جما کے دیا، حضور نے وہی مسواک استعمال فرمایا، اور اس کے بعد حضور کی روح مبارک پرواز کر گئی، اور میرا حجرہ جو ہے وہ روضہ رسول اللہ بنا۔ میرے ابا روتے ہوئے آئے اور کہا عائشہ مجھے تم نے خواب دیکھا تھا کہ 3 چاند اترے ہیں، آدھا ابا وہ کمرے میں نہ تمہارے کا، آج پہلا چاند تیرے گھر میں آ گیا۔ اس کے بعد بھی عائشہ زندہ رہی، 67 سال کی عمر میں خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 17 رمضان کو آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کا جنازہ جو ہے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا رضی اللہ عنہ وارضاہ واللہ اعلم۔ قربانی کے جانور میں نہ بالغ کا ڈالو، بالغ کا تو کسی کا بھی ڈالو، قربانی تو سب کی طرف سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی کیا ہے یوٹیوب دیکھنے والی گزارش، مجھے نہیں سمجھے یوٹیوب کے ابو حنیفہ کی فقہ میں یوٹیوب پہ اچھی بات دیکھو گے تو جائز ہے، غلط دیکھو گے تو حرام ہے، اس میں فقہ کی کیا بات ہے؟ وطر کے بعد اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وطر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لی ہے تو آپ تہجد بھی پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے عشاء کے بعد وطر نہیں پڑھے تو رات کو پہلے تہجد پڑھیں اور سب سے آخر میں وطر پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوگی، اذان ہوگی فجر کی 2 رکعت سنت اور پھر فرض پڑھیں گے۔ بہرحال جن لوگوں نے مجھے انڈیا سے سلام کہا، اللہ کو خوش رکھے، جن نے دعا کی گزارش کی، اللہ سب کی حاجات پوری فرمائے۔ 10 محرم کو ماتم کرنا جو ہے بالکل حرام ہے، سیاہ کپڑے پہننا حرام ہے۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو آدمی محرم میں کالے کپڑے پہنے اور اپنے منہ پہ تھپڑ مارے اور اپنے بالوں میں مٹی ڈالے، ان کا امت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بھی وہی اوقات ہے، فجر سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر سے لے کر مغرب تک نماز نہ پڑھے۔ بہرحال دیکھو میرا بھائی کہ اگر بھائیوں نے اپنی بہنوں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا ہے، اب وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں آخرت میں تو آپ کو دینا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی قبر برباد نہ کرو اور اس عذاب سے بچو، ان کا حق جو ہے ان کو ادا کرو۔ باقی وصیت کی تھی، باپ شریعت کے خلاف وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ سنت میری 3 رکعت ہوئی تھی، 1 رکعت باقی تھی کہ تکبیر تو 1 رکعت پڑھ لو، پوری کر لو۔ وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر تکبیر ہو گئی ہے تو اب تم سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے نہ ہو جاؤ۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے اب سے وہی نماز پڑھو، لیکن تم پہلے پڑھ رہے تھے 1 رکعت باقی ہے، پوری کر لو۔ حجر اسود کے علاوہ
خانہ کعبہ کو چومنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ سرکار دو عالم نے صرف حجر اسود کا بوسہ دیا ہے جو سنت ہے، حتیٰ کہ رکن یمانی پر بھی بوسہ دینا منع ہے۔ مجھے شک ہے کہ طواف زیارت میں میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، نماز میں بھی شک رہتا ہے، شک کو چھوڑو، لا حول پڑھو بس۔ جب شک کی تمہیں بیماری ہے تو اس کا کیا علاج ہے کسی کے پاس؟ راستے میں سفر میں نماز پڑھنے کے وقت امام کے پیچھے میں نے نیت باندھی، 2 رکعت کے بعد امام نے سلام پھیرا، میں نے 1 رکعت اپنا پورا کیا، یعنی آپ نے مغرب پڑھنی تھی تو آپ نے 1 رکعت کھڑے ہو کے پوری کر لی۔ اصل بات یہ ہے کہ حنفی مسلک میں تو نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ امام کی نیت عشاء کی تھی، تیری مغرب کی تھی، لہٰذا دونوں کی نیت ہی ایک نہیں ہے، لیکن یہاں کے ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے، انتہائی ادب سے جائیں، سارے راستے میں درود شریف پڑھتے رہیں، مدینہ پہنچ کے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے درود پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں آئیں۔ جب داخل ہوں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کے جائیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر ادب سے چلتے ہوئے سرکار دو جہاں کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے ادب سے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں۔ پھر ذرا 2 قدم آگے جا کے السلام علیک یا اول الخلفاء، السلام علیک یا وزیر النبی المصطفیٰ، السلام علیکم یا صاحب الغار والبزار ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر 1 قدم اور آگے بڑھیں، السلام علیکم یا ثانی الخلفاء، السلام علیکم یا وزیر النبی المصطفیٰ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب۔ پھر آگے جا کے اللہ سے دعا مانگیں۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں عمرے کے لیے، لیکن ہم نے جتنے ایئرپورٹ آ کر احرام باندھا بالکل دم پڑ گئی، صرف دم نہیں پڑی، میقات کے عمرے سے بھی آپ معلوم ہو گئے۔ اپنے ملک سے اگر آپ نیت کر کے آتے ہیں تو آپ کا عمرہ میقات کا ہوتا، جو اصل چیز ہے۔ میقات سے گزر گئے، جدہ تو میقات نہیں ہے، عمرہ ہو جائے گا لیکن اس کا ثواب اس کے برابر نہیں ہے۔ اور میقات سے گزرنے کا بغیر احرام کے سزا یہ ہے کہ 1 دم یعنی بکرا یا بکری حدود حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو مسکینوں کو کھلائے۔ میقات اسی لیے تو بنے کہ کوئی آدمی میقات سے بغیر احرام کے تجاوز نہ کرے۔ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے ساری زندگی میقات سے بغیر احرام کے کبھی نہیں گزرے، صرف 1 دفعہ جب فتح مکہ ہوئی وہ بھی حضور نے بدلا دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اس لیے میں نے احرام نہیں باندھا، لیکن ہمیشہ کے لیے لازم ہے کہ میقات سے احرام باندھیں۔ البتہ حنابلہ رحمہ اللہ تعالی علیہم وہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر آنے والے کی نیت حج اور عمرہ ہو پھر تو بھی احرام باندھنا ضروری ہے، اور اگر اس کی نیت حج عمرہ نہیں ہے بلکہ کسی دوست کو ملنے کے لیے آ رہا ہے یا بزنس کے لیے آ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث میں کہ لمن اراد الحج والعمرہ تھا، وہ اسی حدیث سے استدلال پکڑتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جس نبی کی ہے آپ نے بھی کبھی بغیر میقات بغیر احرام کے میقات کا راز کیا یا اور کسی صحابی نے بغیر احرام کے میقات کا راز کیا ہو؟ تو بہرحال کوشش یہ کریں، آپ نے بڑی غلطی کی، ایک تو اصل عمرے سے معلوم ہو گیا اور ایک دب کر کے۔
فجر اور عصر کی نماز کے بعد کوئی قضا نماز نہ پڑھے. فجر کے بعد سے لے کر جب تک کہ سورج نکل، اور یہ جو لکھا ہوا ہے نا شروع، یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے، یہ نماز اشراق کا ٹائم نہیں ہے، یہ ہے شروق، یعنی سورج کا نکلنا. اس کے کم از کم 15 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے. اور اسی طرح عصر کے بعد نہ پڑھے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، مغرب کے بعد پڑھے. لیکن یہاں کے جو ائمہ کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن حرم میں گنجائش ہے، اگر طواف کرے جس وقت وہ پڑھ سکتا ہے. بہرحال جن بچوں کے امتحان ہیں اللہ سب کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ العلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريضا الا شافيته ولا ميتا الا رحمته ولا حيا الا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جتنی مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنے بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں جہاں بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، ان کی حفاظت فرما. دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کے تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.